اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہے تو دیکھو کہ آپ کس کام میں مشغول ہو، اللہ نے آپ کو کس کام میں مشغول رکھا ہوا ہے۔ یقیناً کوئی بھی مشغولیت ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک دین کا کام لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دینی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ نیکیاں کروانی ہیں تو پھر توفیق دے گا نا۔ تو ظاہری بات ہے جب اللہ چاہے گا تب توفیق ملے گی، اور اللہ کب چاہے گا یہ مین پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اللہ کب چاہے گا، جب ہم اس قابل ہوں گے، جب ہماری تڑپ، ہماری دعائیں، ہمارے ارادے سچے ثابت ہوں گے تو پھر یقیناً اللہ ایسے کام میں مشغول کرے گا۔ تو ایک سرسری سی بات ہے، سیدھی سی، کہ آپ ابھی اس وقت کس کام میں زیادہ مشغول ہوتے ہو، کس میں آپ کا رجحان زیادہ۔ بظاہر تو ہم دیکھیں بہت سارے ٹارگٹس ہیں دن میں طے کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارا رجحان، دل کی رغبت، مشغولیت کیا ہے جس میں انسان اپنی پوری انٹرٹینمنٹ اس کو جو ہے وہ بنا لے، اس کو انجوائے کرے، اس کام کو اپنا پورا دل جو ہے، پوری توجہ جو ہے اس کام میں لگا دے، جس کام کی طرف بار بار دل کر رہا ہے پلٹ پلٹ کے کرنے کو، جس کام میں انسان اپنے آپ کو، یعنی وہ مصروفیت جو آپ کی مشغولیت بھی بن جاتی ہے۔ یعنی مصروفیت تو بہت ساری ہیں ہماری، لیکن وہ مصروفیات جن کے اندر آپ کو مزہ آتا ہے، جس کے اندر آپ ٹائم اینڈ اسپیڈ سے آؤٹ ہو جاتے ہو، جس کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تھکی ہوں، اکی ہوں، کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، میں انجوائے کر رہی ہوں اس وقت کو، تو دیکھیں وہ کون سا کام ہے، کس کی طرف رغبت ہے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر آپ مشغول ہو ذکر میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ میرا ذکر کرو۔ تو دو لفظوں میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ذکر میں مشغول ہیں تو جان لو کہ اللہ آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو پھر اگر ہمیں اس ذکر کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، تبھی تو پھر اللہ یاد رکھے گا نا۔ اگر آپ قرآن میں مصروف ہو، پوری آپ کی مشغولیت قرآن میں رہتی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہم کلامی ہی تو ہے، اللہ کی باتیں ہی تو ہیں۔ اگر آپ نیک اعمال میں مصروف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نیک اعمال میں مصروف رکھے تو پھر جان لو کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں آپ کو الجھا دے اللہ تعالیٰ تو پھر سمجھ لو کہ اللہ آپ کو دور کر رہا ہے۔ دیکھو اپنا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ میں کس کام میں مصروف ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے معاملات میں مصروف یعنی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے ہوئے ہے، تو جان لو کہ وہ آپ کو بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر دعا میں مشغول کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ بڑی ساری دعائیں مانگ رہے ہو، تو پھر یقین کرو نا کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، تبھی تو توفیق مل رہی ہے کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کے اور مسلسل جو ہے وہ دعائیں کرتے رہو، کیونکہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو یقین کرو کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی، یعنی آپ اس کی معرفت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ مصروف ہو، اگر آپ کو اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق دے رہا ہے، تو پھر جان لو کہ وہ آپ کو اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ صرف میدان جنگ میں جا کے گردن کٹوانا نہیں، جہاد جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوششوں کا نام ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں مسلسل اپنی کوششیں لگا رہے ہیں، اللہ آپ سے یہ کوششیں کروا رہا ہے، تو پھر یقین کرو نا کہ اللہ آپ کو اپنے لیے چننا چاہتا ہے، اللہ آپ کو چننا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ سے گزار رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے لیے چن لوں۔ تو پھر خوشخبری ہے نا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنی کوشش لگا رہے ہیں تو ہم چنے جا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ آپ چن لیے گئے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر جان لو کہ وہ آپ کو اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اگر آپ غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں تو پھر جان لو کہ وہ اپنی محبت سے نکال رہا ہے آپ کو۔ لہٰذا اپنے حال پہ غور کرو کہ آپ کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ آپ کا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اپنی مشغولیت، اپنی مصروفیت چیک کریں کہ آپ کس کام میں مشغول ہونا پسند کرتی ہو، آپ کا شغل کیا ہے، آپ کی ہابیز کیا ہیں۔ دیکھیں ذرا اپنی ہابیز چیک کریں، جہاں آپ کا اپنے آپ کو ہابی میں پانا محسوس ہو، بس سمجھ لو کہ آپ کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کام میں لگانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ مقام وہ ہے۔
اگر میں اللہ کے نزدیک میرا مقام بلند ہو تو وہ مجھے بلند کاموں میں مشغول رکھے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو کہ مجھے اب فکر کرنی ہے کہ اگر میں ان چنے ہوئے کاموں میں کی لسٹ میں نہیں ہوں تو پھر مجھے فکر کرنی ہے، مجھے اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی چن لے اپنے جو ہے باتیں کرنے کے لیے، مجھے بھی چن لے اپنے خاص جو ہے لوگوں کی کیٹاگری میں۔ اس کے لیے دعائیں کریں، کوششیں کریں، اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں چن لے، ہمیں اپنے دین کی، اپنی ذات کی، اپنی محبت میں کسی نہ کسی اس کے جو ہے کام میں لگا دے تاکہ ہماری زندگیاں ضائع ہونے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صالح عمل کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی، اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مصروف رکھے۔ اللہ توفیق دے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب بھی ہم جائیں اس حال میں جائیں کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہوں۔ ہمارے جو ہے جو خوشخبری ہمیں اس چیز سے مل جاتی ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمارا رجحان کیا بتا رہا ہے کہ کیا واقعی میں ان لوگوں کی فہرست میں ہوں۔ بس اینڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کوششیں قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔